جی پڑھ لیجئے۔ الا للصحابۃ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل عصر، کل دیا پترا، کل عصر مضاف الیہ بن رہے، بس 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 بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ باب الاجماع، اختلاف الناس، اجماع کا باب ہے۔ بہت لوگوں نے اختلاف کیا فی من، ان لوگوں کے بارے میں، یعنی عقید بہم الاجماع، کہ جن کا ذریعے سے اجماع منعقد ہوتا ہے۔ قال بعضهم، بعض حضرات نے کہا ہے کہ لا اجماع الا للصحابہ، کہ اجماع معتبر نہیں مگر صحابہ کا۔ اور وقال بعضهم، اور بعض نے کہا لا اجماع الا لاہل المدینہ، اجماع نہیں معتبر مگر اہل مدینہ کا، مدینہ والوں کا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ اجماع معتبر مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا، آل کا۔ وصحیح عندنا، اور صحیح بات ہمارے یہاں یہ ہے کہ ان اجماع کل عصر، کہ اجماع ہر زمانے کے من اہل العدالت والاجتہاد، عادل اور مجتہد لوگوں کا، حجت حجت ہے۔ ولا عبرت لقلت العلماء وکثرت، اور فرماتے کوئی عبرت، کوئی اعتبار نہیں ہے علماء کی قلت کا اور کثرت کا، اور نہ اس پر ثابت رہنے کا یہاں تک کہ مر جائے، اور نہ اہل ہوا بدعتیوں کی مخالفت کا ان باتوں میں جن میں ان کو منسوب کیا جاتا ہے خواہشات بدعت کی طرف، اور نہ مخالفت کہ اس شخص کا جس کا اس باب میں، اجماع کے باب میں کوئی رائے کا اعتبار نہ ہو، مگر اس مسئلے میں جو مسئلہ جو ہے نا وہ رائے سے کیا ہو، مستغنی ہو۔ تو فرماتے ہیں باب الاجماع، ادل اربعہ میں سے دو کا ذکر فرما چکے، کتاب اللہ کا اور سنت رسول کا۔ اب یہاں سے تیسری جو دلیل ہے وہ کیا ہے، اجماع ہے، تو اس کو ذکر کرنے لگے۔ اجماع کی لغوی معنی دو ہیں۔ نمبر ایک، اجماع کا معنی پختہ عزم کرنا، اور نمبر دو اتفاق کر لینا۔ پہلے معنی کیا ہے، پختہ عزم کرنا۔ اس کا اجمع فلان علی کذا، فلاں نے اس کا کیا کیا، پختہ عزم کر لی، ٹھیک ہے۔ ایسے فاجمعوا امرکم، تم اپنے معاملے کو پختہ عزم کر لو۔ اور دوسرے معنی کیا ہے، اتفاق ہے، اتفاق ہے۔ کہا جاتا ہے اجمع القوم علی کذا، لوگوں نے فلاں معاملے پر کیا کر لیا، اتفاق کر لیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ لغوی معنی ہے اجماع کی۔ اجماع کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو اجماع کی اصطلاحی تعریف ہے اتفاق المجتہدین الصالحین
من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی امر من الامور. سمجھ آ گئی کہ اتفاق کر لینا نیک صالح مجتہدین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی بھی زمانے میں کسی بھی معاملے پر. سمجھ آ گئی جی. تو یہاں پر فقط اتفاق المجتہدین الصالح، اتفاق سے مراد یہاں پر اشتراک ہے. اتفاق کر لینے شریک ہو جائے تاکہ یہ عام ہو جائے، قول کو بھی، فعل کو بھی، اور اعتقاد کو بھی. اگر سب نے قول کر لیا، مثلا سب نے کہہ دی اجمعنا علی کذا، سب نے زبان سے کہا، تو یہ اجماع قولی ہے. اگر سب نے وہ کام شروع کر دیا، مجتہدین کی بات کر رہے ہیں، مجتہدین نے جیسے مضاربت وغیرہ، تو اجماع فعلی ہو گیا. سمجھ آ گئی. اور اگر وہ اعتقاد کے قبیل سے اور سب نے اس پر اعتقاد رکھا، جیسے شیخین کے فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت باقی سب صحابہ پر، جو سب نے اس کا اعتقاد رکھا ہے، سب مانتے ہیں، ٹھیک. تو یہ اجماع اعتقادی کہلائے گا. سمجھ آ گئی. تو فرمایا اتفاق المجتہدین، مجتہدین کی قید لگا کر غیر مجتہدین کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا. اگر غیر مجتہدین اتفاق نہ بھی کر لے تو ان کا اتفاق نہ کرنے کی وجہ سے اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور المجتہدین میں الف لام استغراق کے لیے تمام مجتہدین مراد ہے. اگر بعض نے اجماع کر لیا اور بعض نے نہ کیا تو یہ اجماع پر معتبر نہیں ہوگا. سب کا جو ہے نا وہ اجماع کرنا ضروری ہے. اس لیے بعض نے اتفاق و جمیع المجتہدین، جمیع کا لفظ بھی لگایا ہے. سمجھ آ گئی کہ سب کا اتفاق کر لینا کیا ہے، یہ ضروری ہے. الصالحین، نیک. اگر فاسق فاجر لوگ ہوں تو ان کا اجماع معتبر نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی. من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یہ کہہ کر سابق امتوں کو نکال دیا، اس لیے کہ اجماع اس امت کی خصوصیت ہے. سمجھ آ گئی. فی عصر، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی زمانے میں اگر تمام مجتہدین اجماع کر لیتے ہیں کسی مسئلے پر تو معتبر ہو. یہ کہہ کر بلکہ اس بات کو نکال دیا کہ بس قیامت تک تمام مجتہدین اس پر اتفاق کر لیں، ایسی بات نہیں. یہ ضرور نہیں ہے کہ قیامت تک جتنی بھی مجتہدین سب اتفاق کر لیں، بلکہ ایک زمانے کے جتنے مجتہدین ہیں اگر وہ سب نے اجماع کر لیا تو بس ان کا اجماع معتبر ہوگا. اعلی امر من الامور، اعلی امر من الامور کہہ کر اس لیے کہا تاکہ یہ فعل کو، قول کو، مثبت کو، منفی کو، اعتقاد کو، سب کو شامل ہو جائے. بعض نے اعلی حکم شرعین کا لفظ اس کی جگہ پہ لگایا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ تو پہلی بحث ہو گئی اجماع کے تعریف کے حوالے سے. دوسری بات اجماع کا رکن. تو فرماتا اجماع کے رکن دو ہیں. نمبر ایک عزیمت اور نمبر دو رخصت. عزیمت کہ سب قول کر لے کہ اجمعنا علی کذا، میں اس پر اجماع کر لیا.
اور رخصت یہ ہے کہ بعض تو قول کر لے، بعض مجتہدین اجمعنا علی کذا، اور جو باقی بعض ہیں ان تک پہنچے وہ سکوت اختیار کر لے، خاموشی اختیار کر لے، تو اس کو کہتے ہیں اجماعی سکوتی۔ یہ ہمارے یہاں معتبر ہے احناف کے، لیکن شوافی کے ہاں یہ معتبر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں خاموشی ضروری نہیں ہے کہ رضامندی کی وجہ سے ہو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ لیکن احناف کہتے ہیں کہ ہمارے معتبر، جیسے آپ میں سے بعض حضرات نے ایک قول کیا، دیگر بعض اس پر خاموش ہو گئے، تو اجماع سکوتی ہو گیا۔ آپ جیسے مجتہدین عالم فاضل لوگ ہوں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو یہ دوسری بحث اجماع کے رکن کے حوالے سے ہوگی۔ تیسری بحث اجماع کے حجیت کے حوالے سے ہے، اجماع حجت ہے کہ نہیں۔ تو نظام معتزلی، خوارج اور اکثر روافض یہ کہتے ہیں کہ اجماع حجت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا اجماع۔ وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے کے تمام مجتہدین کا اتفاق کر لینا، ٹھیک، یہ نہیں ہو سکتا۔ دور دراز رہتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے، تو تباعد اماکن کی وجہ سے اور آپس میں رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام مجتہدین ایک زمانے کے وہ کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں، تو لہذا وہ کہتے ہیں اجماع حجت نہیں ہے۔ لیکن جمہور حضرات فرماتے اجماع حجت ہے اور یہ ممکن ہے۔ پہلے زمانے میں بھی ممکن تھا کہ ایک زمانے کے تمام مجتہدین جمع ہو کر وہ اجماع کر لیں، لیکن آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا جی، رابطہ بالکل آسان ہو گیا۔ دنیا جو ہے گلوبل ویلیج بن گئی، ایک گاؤں کی طرح گویا بالکل دوسرے کے قریب ہو گئی۔ اب نیٹ نے، انٹرنیٹ نے جو دور تھے ان کو قریب کر دیا، اور جو قریب تھے ان کو دور کر دیا۔ باہر والوں کا تو پتہ ہے سب کا، لیکن گھر میں کیا ہو رہا ہے ان کا پتہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی، تو فرماتے ہیں جمہور حضرات اجماع کیا ہے؟ حجت ہے۔ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور کیا نام ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، بلکہ اب کہہ سکتے ہیں اجماع سے بھی اجماع ثابت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول کی مخالفت کر لے، اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو جائے اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کا راستہ اختیار کر لے، تو ہم پھیر دیں گے اس کو اس کی طرف جس کی طرف وہ پھیرا ہے، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور بھورا ٹھکانہ ہے وہ۔ تو یہاں پر گویا کہ رسول کی مخالفت پر وعید ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کا راستہ اختیار کرنے پر کیا ہے؟ وعید ہے۔ جب ان پر وعید ہے تو ان کے ازداد پر عمل کرنا کیا ہے؟ اختیار کرنا کیا ہے؟ واجب، ضروری ہے۔ تو یہی تو اجماع ہے۔ سمجھ آ گئی کہ ان کے مومنوں کے رسول مومنوں کے راستے کو اختیار کرنا ہے، تو ہی تو اجماع ہے۔ تو لہٰذا ان کی اتباع واجب ہو گئی۔
اس طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو سب مل کر، اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ تو اس میں تفرقے سے منع کیا ہے، تو اجماع کے خلاف کرنا تفرقہ ہے نا۔ باقی سب نے اجماع مجتہدین نے کر لیا، باقی اس میں اس کی مخالفت کے تفرقہ ہے، تو اس سے منع کیا، تو اس سے اجماع کی حجیت ثابت ہو گئی۔ وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سمجھ آ گئے۔ حدیث سے بھی ثابت، فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالۃ وید اللہ علی الجماعہ ومن شذ فی النار۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر۔ اللہ کا ہاتھ سے مراد یعنی اللہ کی طاقت اس کی سالت، جو الگ ہو گیا تو وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس طرح ایک حدیث میں ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس کو مومن اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہی، سمجھ آ گیا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، کہ تم سواد اعظم کو، سواد اعظم سے مراد یعنی بڑی جماعت کو کیا اس کی اتباع کر لو، اس کو لازم پکڑ۔ اور بھی بہت سارے حدیث میں جو ہے نا، یہ ساری حدیث دلالت کر رہی کس پر؟ اجماع پر، اور دلیل عقل سے بھی اجماع ثابت ہے کہ دیکھیے گا یہ اس امت نے قیامت تک رہنا ہے، سمجھ آ گئی۔ تو روزانہ نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نئے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ اجماع نہیں کریں گے تو نئے مسائل کا حل کیسے نکالیں گے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئے؟ کسی پیغمبر نے نہیں آنا، کسی وحی نے نہیں اترنا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے عقل بھی کہتی ہے کہ اجماع حجت ہے اور اجماع منعقد کیا جائے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ اچھا جی، اب فرماتے ہیں کہ اختلف الناس فی من ينعقد بهم الاجماع، اجماع کن کا معتبر ہے؟ تو اس حوالے سے کیا ہے؟ اختلاف، سمجھ آ۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اجماع صرف صحابہ کا معتبر ہے۔ یہ بعض حضرات سے مراد داؤد ظاہری، امام احمد بن حنبل وغیرہ، ایک روایت ان کی یہ ہے نا کہ اجماع معتبر ہے کن کا؟ صرف صحابہ کا۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ قرآن حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔
تو اس کے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ۔ تو چونکہ اس کے مخاطب صحابہ تھے، اس لیے صحابہ کا اجماع کیا ہونا چاہیے؟ معتبر ہونا چاہیے، کسی اور کا اجماع معتبر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو اس سے بھی معلوم ہوا صحابہ کی فضیلت معلوم ہو گئی، اور ان کی رائے کا درست ہونا، ان کی رائے کی اصابت معلوم ہو گئی۔ تو لہٰذا انہی کا اجماع معتبر کیا جائے۔ اور تیسری دلیل دیتے ہیں، عقلی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے گا اجماع کے لیے ضروری ایک زمانے کے تمام مجتہدین اتفاق کر لیں، اور یہ بات صرف صحابہ کے دور میں ممکن تھی کہ وہ سارے جمع ہو سکتے تھے، اکٹھے تھے، اس کے بعد یہ بات ممکن نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو جمہور حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں، پہلے دلیل جو انہوں نے قرآن پاک سے استدلال کیا، آیات کے مخاطب صرف صحابہ تھے، لہٰذا ان کا اجماع معتبر ہوگا۔ جمہور حضرات کہتے ہیں اگر تمہاری بات تسلیم کی جائے تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ مثلا ایک خرابی تو یہ پیدا ہوئی کہ جو اس وقت مخاطب تھے صحابہ، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے تو باقی کسی کا بھی اجماع معتبر نہ ہو، اگر باقی حضرات اجماع کر بھی لے تو معتبر نہ ہو، اس لیے کہ اجماع کے لیے تمام مجتہدین کا اتفاق ضروری ہے۔ ایک آدھ کا انتقال ہو گیا تو تمام تو نہ رہیں۔ اسی طرح اس وقت جو مخاطب تھے نا، ان کے بعد جو صحابہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کے، ان کا اجماع بھی اس کا مطلب ہے کہ معتبر نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو مخاطب نہیں تھے اس وقت، مسلمان جو نہیں تھے۔ اور اسی طرح پھر اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ جو بعد والے لوگ ہیں صحابہ کے بعد، وہ احکام کے مکلف ہی نہ ہوں، اس لیے کہ وہ مخاطب ہی نہیں۔ تو یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ آیات کو صحابہ کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح جو حدیث سے انہوں نے استدلال کیا تو اس کا جواب ہمیں دیتے ہیں کہ حدیث سے یہ معلوم ہو، صحابہ کی فضیلت تو معلوم ہو رہی ہے، وہ تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بات کہاں سے معلوم ہو رہی ہے کہ صرف صحابہ کا اجماع معتبر ہے، کسی اور کا نہیں۔ کوئی اہل علم ہو جہاں کہیں بھی ہو، ان کا اجماع معتبر ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئے؟ اور جو عقلی دلیل دی کہ اس زمانے میں جمع ہو سکتے اس کے علاوہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے نا لوگ جمع ہو سکتے، اجماع کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے، نہ کوئی ناممکن بات نہیں، ممکن ہے۔ اچھا جی، فرماتے وقال بعضهم لا اجماع الا لاہل المدینہ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اجماع صرف اہل مدینہ کا معتبر ہے۔ بعض حضرات سے مراد یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اجماع صرف اہل مدینہ کا معتبر ہے۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المدینۃ کالکیر تنفی خبثها کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ مدینہ جو ہے کیر کی طرح، کھیر کی طرح نہیں، کیر، سمجھ آ کہ نہیں، بھٹی کی طرح ہے۔ تو اس طرح مدینہ سے، مدینہ منورہ اپنے سے گندگی کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی جو ہے نا وہ لوہے کا زنگ وغیرہ وہ دور کر دیتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے، ان کی چونکہ ان میں اہل علم میں خطا کا احتمال نہیں ہے، لہذا ان کا اجماع معتبر ہوگا، دوسرے لوگ اس طرح کے
نہیں ہے۔ اور اس طرح فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ دارالہجرت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، صحابہ کی قبور مبارک ہیں، صحابہ وہاں پر رہے ہیں، صحابہ کی اولاد ہیں، تو اس لیے ان کی رائے معتبر ہوگی زیادہ کسی اور کے لیے۔ جس کا جواب دیتا ہے کہ جناب والا یہ ساری باتیں مدینہ منورہ کی فضیلت پر تو دلالت کرتی ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بات کہاں ثابت ہو رہی ہے کہ صرف ان کا اجماع معتبر ہے، کسی اور کا نہیں؟ یہ باتیں تو مکہ مکرمہ میں پائی جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم ہے، مکہ مکرمہ میں مسعی ہے، عرفات ہے، منی ہے، ٹھیک ہے، مزدلفہ ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ زمزم کا کنواں ہے، یہ ساری باتیں فضیلت پر تو دلالت کر سکتی ہے، یہ تو مکہ مکرمہ بھی ہے، لیکن اس سے یہ تو نہیں معلوم ہوتا کہ صرف مکہ مکرمہ کے لوگوں کا اجماع معتبر ہے، کسی اور کا نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ وقال بعضهم لا اجماع الا لعطرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے کہا ہے، یعنی روافض میں سے فرقہ زیدیہ امامیہ نے، کہ اجماع صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا معتبر ہے، اولاد کے نہیں، آل ہے، آل نبی کا اجماع کیا ہے؟ معتبر ہے۔ وہ قرآن پاک، حدیث اور عقل سے استدلال کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پختہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اہل بیت کہ تم سے رجس کو دور کر اور تمہیں اچھی طرح پاک کر۔ تو فرماتے رجس جو ہے نا، اس سے مراد خطا ہے، لہذا خطا جو ہے نا، وہ خطا سے ان کو پاک کیا گیا۔ جب خطا سے پاک ہے تو ان کی رائے ہی درست ہوگی، لہذا ان کی رائے کو لیا جائے گا، ان کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور دوسری روایت ہے قرآن پاک میں، دوسری روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بی لن تضلوا، کتاب اللہ وعطرتی، کہ میں تمہیں ایک چیز چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگا، اللہ کی کتاب اور میری اولاد۔ اور عقلی دلیل کیا دیتے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے، اس شرف ان کو حاصل ہے، اور اہل بیت ہیں، اور وہ قرآن پاک کی آیات کے نزول کے اسباب سے واقف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے واقف ہے زیادہ قربت کی وجہ سے، لہٰذا ان کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ جبکہ جمہور حضرات ان کے پہلی دلیل کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس سے مراد خطا ہے، ہمیں تسلیم نہیں، خطا نہیں بلکہ تہمت، کہ تہمت سے پاک کیا گیا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ کیونکہ اس سے پیچھے اور آگے بھی ازواج مطہرات کا ذکر، اس سے پیچھے کیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء
ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا، اور اس کے بعد بھی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اس کے بعد بھی کس کا ذکر؟ ازواج مطہرات۔ تو مراد یہاں پر رزق سے کیا ہے؟ تہمت کو دور کرنا ہے۔ اور دوسری دلیل جو انہوں نے دی ہے روایت پر، اس کے دو جواب ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جناب والا تمہارے یہاں تو خبر رواج معتبر ہی نہیں ہے، سمجھا کہ تم کیسے خبر رواج سے استدلال کر سکتے؟ یہ ہے الزامی جواب، لہذا تم تو اس سے استدلال کر ہی نہیں سکتے۔ دوسرا تحقیقی جواب، تحقیقی جواب یہ ہے کہ آپ نے جو روایت نقل کی ہے وہ ہمیں تسلیم نہیں، بلکہ روایت اس طرح ہے، ان الفاظ کے ساتھ نہیں، ان الفاظ کے ساتھ۔ وہ کیا ہے کہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، سمجھ آ یا سنت رسول ہی، یہاں پر عطرتی کے بجائے سنت کا لفظ ہے، اولاد کے بجائے سنت کا لفظ۔ تیسری دلیل انہوں نے دی کہ خاندانی شرافت کی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں تسلیم ہے جو آپ نے ان کے خاندانی شرافت کے بارے میں کی ہے، اس کا ہمیں انکار نہیں، لیکن اس سے بات کہاں پہ ثابت ہوتی ہے کہ اجماع صرف انہی کا معتبر ہے، ان کے علاوہ کسی اور کا نہیں۔ یہ تو خاندانی شرافت کی بات ہے، لیکن ان کا اجماع میں ان باتوں کو کوئی دخل نہیں ہے نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے والصحیح عندنا، صحیح بات ہمارے یہاں یہ ان اجماع کل عصر من اہل العدالت والاجتہاد حجہ، کہ ہر زمانے کے عادل لوگ اور مجتہد لوگوں کا اجماع کیا ہے؟ معتبر ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ کسی بھی زمانے کے ہوں، کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ فلا عبرت لقلت العلماء وکثرتهم، فرماتے علماء کی قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار نہیں، تعداد کا اعتبار ہے کہ نہیں؟ تو جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تعداد کوئی متعین نہیں ہے، اتنی تعداد ہو اتنی تعداد نہ ہو، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ البتہ بعض اصولیین جیسے امام الحرمین وغیرہ ذالک، وہ فرماتے ہیں کہ اجماع کے لیے بھی کم سے کم اتنی تعداد شرط ہے جتنی تعداد خبر واحد کے لیے ہوتی ہے، نہیں معذرت، خبر واحد کی خبر متواتر کے لیے ہوتی ہے۔ خبر متواتر کے لیے جو تعداد شرط ہے وہ اجماع کے لیے بھی، تاکہ جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو جائے۔ لیکن جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ تعداد کوئی متعین نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ اب یہ کہ اگر کسی زمانے میں ایک ہی مجتہد ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مجتہد ہو ہی نہ، تو اس کی جو رائے ہوگی اس کو اجماع کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو اجماع شمار کریں گے کہ نہیں؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ اجماع ہی ہوگا، اب مجتہد چونکہ ایک ہی ہے، بس اس کی رائے یہ گویا کہ سب کے رائے یہ اجماع شمار ہوگا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم علیہ السلام ہی امت تھے اکیلے، لہٰذا ایک کی جو رائے ہوگی اس کو اجماع شمار ہو کیا جائے۔ سمجھ آگے کریں، جبکہ باقی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اجماع کہتے ہیں اجتماع آراء کو، تو اس کے لیے کم سے کم دو کا ہونا ضروری ہے، ایک کے رائے کو اجماع نہیں کہا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، آگے فرماتے ولا بالثبات علی ذلک حتی یموتوا،
فرماتے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اجماع کرنے کے بعد اس پر قائم رہیں یہاں تک جب سارے کے سارے مر جائیں اسی رائے پر، اس کے بعد ان کا اجماع معتبر ہوگا جنہوں نے اجماع کیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل میں اس مسئلے میں 4 اقوال ہیں۔ کتنے اقوال ہیں؟ 4۔ جمہور حضرات فرماتے ہیں کسی بھی قسم کے اجماع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جن حضرات نے اجماع کیا ہے وہ جب تک زندہ ہے ان کا اجماع معتبر نہیں، جب مر جائیں گے پھر ان کا اجماع معتبر ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اجماع کر لینے کے بعد جب اجماع ہو گیا 1 ساعت کے بعد بھی اب نہ کوئی اور اس کی مخالفت کر سکتے ہیں اور نہ جنہوں نے اجماع کیا خود مخالفت کر سکتے ہیں، بس اجماع منعقد ہو گیا۔ جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اجماع میں کہ جن حضرات نے اجماع کیا ہے ان کا اجماع تب منعقد ہوگا جب وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ جب تک وہ زندہ ہیں تو وہ بھی جب وہ زندہ ہے اس سے رجوع کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، سب بھی کر سکتے ہیں، بعض بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد۔ اور ان کے علاوہ باقی حضرات بھی اس کی مخالفت کر سکتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے۔ تیسرا قول جو ہے نا وہ ابو اسحاق اسفرایانی کا ہے، اور فرماتے اجماع سکوتی میں تو سب کا مر جانا شرط ہے لیکن اجماع قولی میں نہیں۔ چوتھا مذہب امام الحرمین کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اجماع کی بنیاد قیاس پر ہو پھر تو سب کا مر جانا شرط ہے، اور اگر اجماع کی بنیاد نص قطعی ہو تو پھر یہ مرنا شرط نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَلَا لِمُخَالَفَةِ أَهْلِ الْهَوَىٰ فِي مَا نُسِبُ بِهِ إِلَى الْهَوَىٰ۔ فرماتے ہیں کہ اہل ہوا جو بدعتی لوگ ہیں ان کی مخالفت کا اعتبار نہیں ہے ان باتوں میں جن باتوں میں ان کو بدعت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ بدعتی شخص اگر اجماع کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی مخالفت معتبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے گا اگر تو بدعتی شخص کی بدعت کفر تک پہنچ رہی ہے، جیسے فرقہ مجسمہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتا ہے کہ جس طرح ہمارا جسم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے، تو ظاہر ہے کفر ہے۔ تو ایسا اگر کوئی ہے بدعتی تو اس کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے اجماع پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر بدعت کفر تک نہ پہنچی ہو، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اب پھر اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا قول معتبر ہے کہ نہیں معتبر؟ تو اس کے بارے میں 3 قول ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مطلقاً کہتے ہیں معتبر ہے، دوسرا قول مطلقاً معتبر نہیں، تیسرا قول اس کے حق میں معتبر ہے، کچھ اور کے حق میں معتبر نہیں۔ لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ جس مسئلے میں ان کو بدعت کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس میں تو معتبر نہیں ہے، اس کے علاوہ میں ان کا قول یا ان کی مخالفت معتبر ہوگی۔ جیسے مثلاً
شیخین کی فضیلت کے بارے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں، روافض کو کیا کیا ہے؟ منسوب کیا گیا بدعت کی طرف۔ تو اس میں تو ان کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، جس میں وہ بدعت کی طرف منسوب نہ ہو، ان کا قول کو ان کی مخالفت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ولا لمخالفت من لا رأی له فی الباب، اور اسی طرح اس شخص کی مخالفت کا بھی اعتبار نہیں ہے جس کی کوئی رائے نہیں، جیسے عام لوگ کا کوئی کہہ دیں، عام بندہ اٹھ کے کہ میں نہیں مانتا مولویوں لوگ، اجماع شجماع کو میں کوئی نہیں مانتا، اٹھ کر یہ کہہ دے کہ وہ شخص کہہ دے جو انفل فی الماء استن فی السماء، وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس کے رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں البتہ اگر وہ مسئلہ ہے جس میں رائے کا کوئی دخل نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کی مخالفت کا اعتبار کیا جائے گا، جیسے قرآن پاک کا نقل کرنا، اس میں رائے کا ہونا ضروری نہیں۔ رکعتوں کی تعداد، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہے، ظہر کی 4 فرض ہے، عصر کی بھی 4۔ اب ہر ایک کو پتہ ہے اس کے لیے کہ عالم ہونا فاضل ہونا ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، تو اس میں عوام کا قول بھی معتبر ہوگا، اس کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا